چلتے چلتے بات ذہن میں آئی کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آ گیا اور سیریا میں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ بھیجا جائے، تو میں نے انہیں کہا کہ وہاں کی مسلمانوں کی جو حکومت ہے ٹرکی کی، وہ تو ماشاءاللہ ناٹو کی ممبر ہے، طاقتور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نکال دے. لیکن اس دوران بڑی حیرت ہوئی جو ہماری سرکار ہے یہاں، جیسے ہی ٹرکی میں زلزلہ آیا تو فوراً ہماری پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں سے وہاں مدد کے لیے ہر دیش نے اپنی فوج کے لوگ وہاں بھیجے. ہمارے والے بھی ماشاءاللہ 10 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے. تو میں تو سرکار کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں مسلمان جو دب گئے ملبے میں ان کو نکالتے ہو، اور میوات میں جنید اور ناصر جیسے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کے اوپر خاموش تماشائی بنے رہتے ہو. تصویر کے یہ دو رخ کس طرح بناتے ہو؟ اپنوں کے اوپر ظلم ہے، حکومت کے اداروں کو نظر نہیں آیا کہ جن 2 مظلوم بچوں کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ شک کی بنیاد کے اوپر. آج بھی لوگ وہاں گاؤں میں بیٹھے ہوئے روزانہ احتجاج کر رہے ہیں. تو باہر دنیا میں سمجھتا ہوں مدد سے پہلے اپنے ملک میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو مذہب کی بنیاد کو انصاف کی بنیاد نہ بنایا جائے. دین نے یہ سمجھایا اور پوری دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ جب عدالت میں جج کرسی پر بیٹھتا ہے، یا جب کوئی پولیس افسر اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے، یا کوئی حاکم اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، دیانتداری ہوتا ہے، لوگوں سے برابری ہوتا ہے، وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی ہے. 2 بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور ظلم کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ 1450 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر، کسی نہتے پر، کسی غریب پر، کسی مظلوم پر، کسی بھی بہادر آدمی نے جھنڈ بنا کے حملہ نہیں کیا. ہمیشہ اگر کبھی 1-2 لوگوں کو، جنگل میں بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا چھوٹا جانور پھنس جاتا ہے تو سارے گیدڑ جمع ہو جاتے ہیں وہاں. تو کسی کو اکٹھے ہو کر 20-25 لوگوں کی طرف سے صرف 2 لوگوں کے اوپر تشدد کرنا، یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی ہمت کی علامت نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے. اور اگر زمین کی عدالتیں انصاف نہ دیں گی، خدا کی عدالت موجود ہے. کبھی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر بھی پکڑ آئے گی. اور جو لوگ وہاں ان کے مظلوم ہیں، جن لوگوں کے گھروں کے بچے شہید کر دیے گئے، ان کو بھی کہتا ہوں بڑی صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس مقدمے کو لڑیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آزاد ہندوستان میں ہم نے انصاف کو لے کے رہنا ہے. اور جتنے مسلمان لیڈران ہیں پورے ملک میں، جو خاص کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے اپنے صوبے کی ویدھان سبھا کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو جتا کے بھیجا جاتا ہے، آپ کو اس لیے جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کا ذکر کرو، ان کو انصاف دلاؤ. آپ کو اس لیے نمائندہ بنایا تاکہ آپ ہمارے دکھ اور درد کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیان کر سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ وہاں جا کے خاموش تماشائی بنے رہو. تو یہ میں گزارش کروں گا بھارت سرکار سے بھی، اور ہریانہ اور راجستھان کی دونوں حکومتوں سے، کیونکہ وہ گاؤں جو ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ شاید راجستھان میں، جہاں کے وہ رہنے والے ہیں بچے، اور جو حادثہ ہوا وہ ہریانہ میں ہے، کہ جب انصاف دیں تو آنکھوں کے اوپر کسی بھی مذہب کی کوئی اینک نہ لگائی جائے، بلکہ یہ سمجھ کے دیا جائے کہ اس ملک میں انصاف کا راج قائم رہنا چاہیے، غنڈہ گردی کا نہیں. زندگی کا لطف یہی ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں، اور اللہ سے دوستی تب ہوگی جب بندے کو یقین ہو کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے واچ کر رہا ہے، جس کے سامنے میں ہوں، جو اندھیرے میں بھی مجھے دیکھتا ہے، روشنی میں بھی دیکھتا ہے، اور جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جو میں دل میں سوچتا ہوں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، فرشتے بیچ میں تھوڑی سی تنکا مارتے، تنکا سمجھتے ہو، پنچ کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو ڈر کے معافی مانگ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے پتہ ہے.
فرشتوں کو کہتے ہیں تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب میں معاف کر دوں گا یہ پھر یہی کرے گا بعد میں، لیکن میں معاف کرنے والا ہوں، یہ میرا بندہ معافی مانگنے آئے تو صحیح، اپنے گناہوں کی طرف تھوڑا متوجہ تو ہو۔ اور جو لوگ مسجد نہیں آتے نا وہ یہ نہ سمجھا کریں بھی ان کا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نوجوان نے آ کے پوچھا، بڑے اللہ کے ولی تھے، فرمایا شاہ جی مسجد چان نو دل نہیں کرتا، اور فرمایا کملیا گل یہ نہیں ہے کہ تیرا مسجد چان نو دل نہیں کرتا، مسجد والا تینوں مسجد چ بلان لی تیار نہیں ہے۔ اس لیے جن کو توفیق نہیں ہے سجدے کی، اللہ کی ناراضگی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں آپ صحت مند ہے تو اللہ راضی ہے، پیسے آ رہے ہیں تو اللہ راضی ہے، اولاد بہت ہے تو اللہ راضی ہے، بیوی اچھی ہے تو اللہ راضی ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی علامتیں نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے ڈر جاؤ، تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور میں تو رب کی نافرمانی کرتا ہوں، پھر بھی جانور زیادہ ہوتے ہیں، اولاد زیادہ ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، خزانہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا بات ہے، یہ آپ سے ڈرتا بھی نہیں اور آپ نے سب کچھ اس کو دیا ہے۔ فرمایا موسیٰ جو اس وقت کا سخت عذاب ہے وہ ہم نے اس بندے کو دیا ہے۔ یا اللہ کون سا عذاب ہے جو آپ نے اس بندے کو دیا؟ فرمایا موسیٰ جو دنیا کا سخت عذاب ہے وہ اس کو دیا ہے۔ یا اللہ وہ کون سا عذاب ہے؟ فرمایا موسیٰ ہم نے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، اس کو سجدے سے محروم کر دیا ہے، یہ عبادت نہیں کر سکتا، اب دل سیاہ ہو گیا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے رب کی محبتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کر سکتی ہے، پھر بھی وہ ایک دفعہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آئیے، اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنے رب کو رات کو پکاریے، اپنی ضرورتیں اللہ سے کہیے، اپنی بات چیت سارا دن اللہ سے کیجیے، دوسروں سے مانگنے سے پہلے رب سے مانگیے، اپنی جو آنے والی پلاننگ ہے اس کا مشورہ اللہ سے کیجیے۔ تمام گفتگو جو ہے جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو بار بار پکاریں گے، اگر ایک سوئی بھی گم ہو جائے اس کا سوال بھی اپنے رب سے کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت کے راستے کھول دے گا اور آخرت میں بھی کھول دے گا انشاءاللہ۔